لاہور تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی حوالوں سے پاکستان کا دل کہلاتا ہے، لیکن پچھلے کئی برسوں سے یہ شہر بڑھتی ہوئی آبادی اور غیر منصوبہ بندی کے باعث ایک بڑے ماحولیاتی اور شہری بحران سے دوچار ہے۔ سب سے تشویشناک مسئلہ دریائے راوی کے کنارے بننے والی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے، جنہوں نے نہ صرف دریا کی قدرتی حدود کو محدود کیا بلکہ شہری انفراسٹرکچر اور انسانی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ حالیہ سیلاب 2025 نے اس مسئلے کو پوری شدت کے ساتھ اجاگر کر دیا ہے۔ اگست 2025 میں بھارت کی جانب سے تھین ڈیم سے اچانک پانی چھوڑنے کے نتیجے میں دریائے راوی میں پانی کی سطح 2,20,000 کیوسک تک جا پہنچی۔ اس غیر معمولی ریلے نے لاہور اور گرد و نواح کے دیہات اور سوسائٹیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد دیہات اور درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیز متاثر ہوئیں، جن میں بڑی تعداد وہ سوسائٹیز تھیں جو غیر قانونی طور پر دریائے راوی کی حدود کے اندر تعمیر کی گئی تھیں۔ ان سوسائٹیز میں پارک ویو سوسائٹی، تھیم پارک، نیو میٹرو سٹی راوی، کنگڈم ویلی لاہور، اقبال گارڈن، چہار باغ، الرحمان گارڈن، الکریم گارڈن اور گرین لینڈ ریزیڈنسی شامل ہے۔ سیلابی پانی ان سوسائٹیز میں گھس آیا، جس سے گھروں، دکانوں، سڑکوں اور بنیادی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق اربوں روپے کی املاک برباد ہوئی، جبکہ ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے۔ مجھے علیم خان یہ جواب دے کہ یہ ریور کی زمین ہے، یہ دریا کی زمین ہے، دریائے راوی یہاں پر لگتا ہے، اس سمجھدار انسان نے اس کو جو ہے وہ عقل مت دی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ سوسائٹی بنا لے۔ کروڑوں روپے کے ہمارے گھر یہاں پر موجود ہیں، جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہماری کروڑوں روپے کی چیزیں پڑی ہیں، تو یہ بے یار و مددگار ہم چھوڑ کر جو وہ یہاں سے موو کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کس طرح لوگ جو وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی (LDA) اور دیگر اداروں کے متعدد نوٹسز کے باوجود دریائے راوی کے اطراف میں زمینوں کی غیر قانونی فروخت اور ہاؤسنگ سکیموں کا قیام جاری رہا۔ سرمایہ کاروں نے منافع کی لالچ میں زمینیں خریدیں، جبکہ عام شہری خوابوں کا گھر پانے کے چکر میں ان سکیموں کے جال میں پھنس گئے۔ روڈا اور LDA نے ان غیر قانونی سوسائٹی مالکان سے کروڑوں روپے لے کر انہیں NOC دیے۔ اس سیلابی تباہی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو نام نہاد روڈا کا محکمہ ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ان غیر قانونی سوسائٹیز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دریا کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ جب بارشیں یا اوپر سے پانی کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے تو دریا اپنی پرانی گزرگاہوں کو دوبارہ اپنا لیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ سیلاب میں دریائے راوی کی حدود میں کئی سو ایکڑ زمین زیر آب آئی، جو زرعی زمین پر بنائی گئیں یا جنہوں نے دریا کے کنارے حفاظتی بند توڑ کر اپنی آبادیاں بسائیں۔ یہ صورتحال نہ صرف شہریوں کے مالی نقصان کا سبب بنی بلکہ ایک بڑے ماحولیاتی المیہ کو بھی جنم دیا۔ ماہرین ماحولیات کئی برسوں سے خبردار کر رہے تھے کہ اگر دریائے راوی کے کنارے غیر قانونی تعمیرات نہ روکی گئیں تو مستقبل میں بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ آوازیں نظر انداز کی گئیں اور نتیجہ اربوں کے نقصان کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب LDA اور متعلقہ ادارے بارہا ان ہاؤسنگ سکیموں کو غیر قانونی قرار دے چکے تھے تو پھر ان کے خلاف مؤثر کارروائی کیوں نہ کی گئی؟ طاقتور ڈیولپرز، سرمایہ دارانہ مفادات اور سیاسی پشت پناہی نے ان غیر قانونی اقدامات کو تحفظ فراہم کیا۔ اب جبکہ سیلابی ریلے نے ان علاقوں کو برباد کر دیا ہے تو متاثرہ عوام حکومت سے مدد کے طلبگار ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ متاثرین نے اپنی جمع پونجی لگا کر ان سوسائٹیز میں گھر خریدے۔ اب وہ نہ تو اپنی زمینیں بچا سکیں اور نہ ہی حکومت ان کے نقصان کا مکمل ازالہ کر پائے گی۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو صرف چند ہزار خاندانوں کا نہیں بلکہ پورے شہر لاہور کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دریا کی قدرتی حدود پر تجاوزات کے باعث لاہور پہلے ہی شدید ماحولیاتی مسائل کا شکار ہے۔ اب سیلاب کے بعد وبائی امراض کے پھیلنے، صاف پانی کی کمی اور بے گھر ہونے والے خاندانوں کی مشکلات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید یہ کہ جب بھی دریا کی گزرگاہ روکی جاتی ہے تو پانی دباؤ کے ساتھ کسی اور سمت نکلتا ہے، جس سے ارد گرد کے دیہات اور آبادیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ حالیہ سیلاب میں یہی ہوا کہ شفیق آباد، فرخ آباد، چونگ، منظور گارڈن، برکت کالونی اور مناوا جیسے علاقے بھی متاثر ہوئے۔
मुस्तकबिल के लिए इक़दामात ये सानहा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर अभी सख्त इक़दामात ना किए गए तो आने वाले बरसों में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि दरियाए रावी की हदूद में मौजूद तमाम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे, मुतासरा आवाम को रिलीफ और माली मदद फराहम की जाए, मगर साथ ही गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार डेवलपर्स से मुआवजा वसूल किया जाए और दरिया की जगह वागुजार करवाई जाए। दरियाए रावी के कुदरती बहाव को बहाल किया जाए और दरिया के किनारों पर ग्रीन बेल्ट कायम की जाए ताकि मुस्तकबिल में पानी को गुजरने का रास्ता मिले। शहरियों को आगाही दी जाए कि वो गैर कानूनी सोसाइटीज़ में सरमायाकारी ना करें। एक जामे शहरी मंसूबा बंदी तैयार की जाए जो लाहौर की बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तकाज़ों को मद्देनज़र रखे। हालिया सैलाब ने यह साबित कर दिया है कि कुदरती हुदूद से छेड़छाड़ का अंजाम तबाही ही होता है। अरबों रुपए के नुकसान, दर्जनों देहात की बर्बादी और हज़ारों ख़ानदानों की बेघरी इस बात की गवाही देती है कि हमें अब संजीदगी के साथ फैसला करना होगा। अगर रियासत और अवाम ने अपनी रविश ना बदली तो आइंदा सैलाबों में ये नुकसान और भी बढ़ सकता है। रावी के हालिया सैलाबी मनाजिर ने एक पुराना बयान सच साबित कर दिखाया है। अलीम खान का यह है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। इमरान खान ने बरसों पहले मुतनब्बा किया था कि अगर दरियाते कुदरती बहाव में मुदाखलत की गई तो उसके नताइज हौलनाक होंगे। अलीम खान की जानिब से बेड के अंदर जमीन खरीदकर हाउसिंग सोसाइटी कायम करना दरअसल फितरत को चैलेंज करने के मुतरादिफ था, और यही वो बेतदबीरी है जिसने आज इंसानी बस्तियों को पानी की लपेट में दे डाला। कानूनी मोशगाफियों और ताकत के बल पर होने वाली ये तामीरात दरअसल इज्तिमाई जुर्म है जो न सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी तबाहकुन साबित हो रही है। पेंडोरा पेपर्स और नैप के साये में पलने वाली ऐसी सरगर्मियां आज मुल्क को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है कि तरक्की के नाम पर दरिया का सीना चीरने वाले कल के फैसले आज इज्तिमाई वबाल क्यों बन रहे हैं।